برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلّ صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کے حج، زیارات، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ درس میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ کے اسلام لانے میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملہم بھی اور محدث بھی بنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے دی دراصل وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مقام ابراہیم کا مسئلہ آیا تو حضرت عمر کی رائے تھی، اور اسی طرح اسارہ بدر کے بارے میں کہ جب بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مشرکین قریش 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کچھ بھی ہے، بہرحال آپ کے رشتہ دار ہیں، سردار ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ان کو بڑی مار پڑ چکی ہے کہ 70 مارا گیا ان کا، یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دیں، یا ان سے پھر فدیہ مقرر کر لیں بھی ہر آدمی اتنا فدیہ ادا کرے، اور وہ دے سکتے ہیں۔ اور اس سے مسلمانوں کو تقویت ملے گی، وہی مال جو ہے مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے اسارہ بدر کے بارے میں؟ ان کو چھوڑ دیں، احسان کریں، یا ان سے فدیہ لیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری رائے اگر مانتے ہیں تو حضرت علی کو حکم دیں، حضرت جعفر کو حکم دیں، مجھے حکم دیں، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ دیں، آج کفر کا بیج ختم کر دیں، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تو درست ہے لیکن سخت آدمی ہے۔ بہرحال حضور نے فدیہ ان سے مقرر کر دیا کہ فدیہ ادا کرو اور رہائی حاصل کرو۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں،
اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور دونوں رو رہے ہیں. حضرت عمر نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی رونے میں شریک ہو سکوں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن آتا اتارا ہے کہ میری رائے میرا حکم وہی ہے جو عمر کی رائے تھی، آپ نے کیوں رعایت کی ہے؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم. میرا مدنی اگر میں پہلے سے آپ کو معاف نہ کر چکا ہوتا تو آج میں پکڑ لیتا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ عذاب گویا کہ ایسے سامنے ہے، اور اگر عذاب اترتا ما نجا منہا الا عمر و سعد، اس عذاب سے کوئی نہ بچ سکتا، ایک عمر بچتے ایک سعد بچتے. فبکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اسارہ بدر میں بھی اللہ نے حضرت عمر کی تجویز کو قبول فرمایا. اس دور میں شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بات بڑی ناگوار گزرتی اور روزانہ دعا کرتے اللہم بین لنا فی الخمر امرا شافیا، کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائیں. تو پہلی قرآن کی آیت ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. کہ لوگ پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، اب کہیں کہ یہ برا ہے، گو اس میں لوگوں کا فائدہ ہے لیکن فائدے سے گناہ زیادہ ہے. کچھ لوگوں نے تو اس آیت پر شراب چھوڑ دی، لیکن حضرت عمر پھر دعا پا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا واضحا شافیا. اب دوسری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایمان والو نماز میں اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تم نشے کی کیفیت میں ہو. کچھ لوگوں نے اس وجہ سے چھوڑ دی کیونکہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتے تھے کہ یہ لوگ مدتوں سے شراب کے عادی ہیں، تو ان کو تھوڑا تھوڑا حکم دیا جائے، ان کا ذہن بنایا جائے کہ یہ عادی ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ یہ بری چیز ہے. اب حضرت عمر نے جب دوسری آیت سنی تو پھر دعا کی کہ یا اللہ اللہم بین لنا فی الخمر امرا شافیا. یا اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم فرمائیں. اور یہی ایک بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض اوقات جو مخالف ہیں نا، دشمن ہیں، مثلا روافض ہیں، شیعہ ہیں، تو وہ جی یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے فلاں صحابی شراب پیتے تھے. وہ یہی حدیثیں دکھاتے ہیں جو حرام ہونے سے پہلے کی ہیں، اسی لیے وہ دکھا رہے. یہ دیکھیں جناب فلاں صحابی نے مطاع کیا مکہ شریف میں. وہ اس زمانے کی آیات ہوتی ہے کہ جب حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، یاد رکھ لو. اب ایک عام آدمی بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ حدیث پہلے کی ہے یا بعد کی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ نے حکم دے دیا کہ شراب ہے، جوا ہے، سب پلیت چیزیں ہیں، چھوڑ دو ان کو اگر فلاح چاہتے ہو. تو اب حضرت عمر نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تیرا بڑا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں اس لعنت سے بچ جائیں گے.
اور جب حرمت شراب کا حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، سب نے مٹکے توڑ دیے، ہاتھ پہ گلاس تھا وہ بھی پھینک۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یتیموں کے پیسے تھے، میں ان کے لیے جا کے شراب لے آیا کہ بیچوں گا، نفع ہوگا تو یتیموں کے پیسے کا فائدہ ہو جائے گا۔ مدینے میں آیا تو پتہ لگا کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں شراب حرام۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کیا کروں آخر کہ ورنہ تو یتیموں کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی شراب کے مقدار میں نے خریدی ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ شراب لے کے کسی کافر ملک میں جا کے بیچ دوں۔ شراب تو مسلمانوں کے لیے حرام ہے نا۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، ثمن الحرام حرام، حرام چیز کو بیچو گے تو اس کا پیسہ بھی حرام۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو تو ان کو کہا کرو کہ حرمت کے آیات کے نازل ہونے کے بعد ہمیں دکھاؤ کہ صحابی نے شراب پیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں متع کو حرام کر دیا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، میرے مومن بندے وہ ہیں کہ جو صرف اپنی بیویاں یا ان کی مملوکہ باندیاں جو جنگ میں ان کو ملیں گی وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ان دو کے علاوہ اور کوئی راستہ نکالے تو وہ ظلم ہے، ظلم کرنے والے ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ کسی صحابی کا کردار مجھے دکھائیں کہ اس نے شراب پیا ہو یا اس نے متع کیا ہو، جب پہلے حرام نہیں تھا تو کرتے تھے۔ تو یہ شراب کی حرمت جو ہے جس سے قیامت تک کروڑوں لوگ بچیں گے، یہ بھی حضرت عمر کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج وہ لوگ جو انگریز ہیں، یورپین ہیں، باہر کے اقوام عالم ہیں، جن کے بچوں کو گھٹی بھی شراب سے لگائی جاتی تھی، آج وہ بھی خود اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ شراب پینا جو ہے بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ 18 سال کی عمر سے پہلے اگر کوئی شراب کے دکان والا کسی لڑکے کو لڑکی کو شراب بیچے گا تو اس کے خلاف کیس ہو جائے گا، تاکہ 18 سال تک تو بچے۔ یعنی اب وہ خود رو رہے ہیں۔ اسلام نے خنزیر کو حرام کیا، یہ کہتے تھے کہ اسلام نے ہماری ضد میں حرام کیا ہے، ورنہ بکرے میں اور دمبے میں اور خنزیر میں کیا فرق ہے؟ اب خود اقرار کر رہے ہیں کہ خنزیر کے کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے، اب خود اقرار کر رہے ہیں کہ خنزیر کے کھانے سے انسان کے گردے موٹے ہو جاتے ہیں، اس میں غیرت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ہوا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مسئلہ حجاب جو ہے، پردے کا مسئلہ جو ہے، پہلے اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ عورتیں رات کو باہر نکلیں اور ان کے اوپر کوئی پردے کا حکم نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں نا عمر، میں خود تو حکم جاری نہیں کر سکتا، اوامر اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی تو ان کی تنفیذ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر دعا کرتے، اور ایک دن حضرت عمریہ نے اتنے آگے بڑھ گئے کہ بی بی سودا جا رہی تھی رات کو، چونکہ اس وقت حمام تو ہوتے نہیں تھے نا گھروں کے اندر، عورتیں اکٹھی ہو کے نکل جاتی تھی مدینہ پاک سے اور دور چلی جاتی تھی۔
سودا عرفتو کہ ہاں میں نے پہچان لیا سودا ہو نا تم. حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ میرا اس طرح کہنا جو ہے وہ اللہ کو کبھی گوارا نہیں ہوگا. فوراً پردے کا حکم آ گیا. اور پردہ کیا تھا؟ پہلا پردہ یہ تھا کہ گھروں میں رہو اور گھر سے باہر نہ نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور اس کے بعد دوسرا پردہ یہ تھا کہ اگر ضرورت کے مطابق جانا پڑے تو اپنے اوپر ایسا ڈھیلے ڈھالا کپڑا پہنو کہ تمہارا بدن جو ہے وہ نظر نہ آئے. اور اس کے بعد حکم آیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگر کچھ مانگنا ہو پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے پوچھو. اسی لیے جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے نا کہ جی یہ تو نوکر ہے ہمارا اس سے کیا پردہ ہے. بچہ تھا جی جب ہمارے گھر آیا تھا حضرت انس بھی بچے. حضرت انس جو ہیں وہ بچے تھے جب حضور کے گھر آئے. چھوٹے بچے تھے. 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. بی بی زینب کی شادی کے موقع پہ جب یہ آیا تھا انس بس اب تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ نے منع کر دیا. اسی طرح جو میرے بھائی یا میری بہنیں بیٹیاں غلط استدلال کر دیکھو جی اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ہو چہرہ کھلا رہے. تو میری بیٹی یہ حکم تو دلیل ہے پردے کی کہ پہلے بند ہوگا تو اب کھولو گی نا. اگر پہلے سے کھلا ہوا ہے تو پھر کیا کھلے گا. یہ تو پردے کی دلیل ہے کہ ہمیشہ تیرے چہرے پہ کپڑا ہو. صرف احرام کی حالت میں چہرہ کھول سکتی ہو. اور اس کا بھی بی بی عائشہ نے ہمیں بتلا دیا کہ جب لوگ قریب آتے سدلنا علی وجوہنا ہم اپنے آگے کپڑا لٹکا لیتے. جب دور جاتے تو ہم اٹھا لیتے. یہ دور کا پردے کی دلیل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی ہے عورتوں سے درمیان میں کپڑا ہوتا تھا. حضور پاک نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا بیعت میں. اور تیسرا پردہ یہ بھی تھا کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. کہ اگر کوئی آدمی بات کرے جیسے آج کل ٹیلی فون کی عذاب آیا ہوا ہے تو اس سے نرم لہجے میں بات نہ کرو. سختی سے بات کرو. کیا بات ہے میرا شوہر گھر میں نہیں بعد میں بات کریں. کیونکہ اگر تم نے تھوڑا سا لہجہ نرم رکھا تو جو غلط لوگ ہیں ان کے دل میں آ جائے گا کہ اچھا معنی یہ ہے کہ ہاں ہماری بات بن جائے گی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اور کبھی ایسی بات نہ کہو وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. تو یہ پردے کا حکم بھی حضرت عمر کی دعا سے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ توحید کی آبیاری کرتے ہوئے جب حرم میں آئے اور آپ نے آ کے طواف شروع کیا تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ جنت کا پتھر ہے. آپ جانتے تھے کہ حجر اسود کی ایک شان ہے. اب چونکہ لوگ بوسہ دے رہے تھے اور لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے فرمایا الا یا ایھا الحجر. کیا ہے پتھر سن لو. انک لا تنفع ولا تضر. نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. ما قبلتک میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. ولیکن قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حضور کے بوسے کو بوسہ دے رہا ہوں. اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں.
ہم تو میرے محبوب تیرے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں، اسی لیے ہم رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیتے، رکن عراقی کو بوسہ نہیں دیتے، رکن شامی کو بوسہ نہیں دیتے کہ حضور نے نہیں دیا۔ تو یہ اعلان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیں گے حضرت عمر کے فتوحات جو ہیں، آپ کے زمانے میں 22 لاکھ میل اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ کفار کو یہ کہنا پڑا کہ اگر مسلمانوں کے ہاں ایک دوسرا عمر پیدا ہوتا تو کفر دنیا سے مٹ جائے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر ابن العاص جو تھے وہ گورنر تھے مصر کے، اور فاتح مصر تھے جنہوں نے مصر کو فتح کیا۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑی کبھی اور گندی رسم تھی کہ وہ سال میں ایک دفعہ نیل دریا کی بھیٹ چڑھاتے تھے، نظر ادا کرتے تھے کہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو بالکل سر سے پیروں تک زیوروں سے وہ لدی ہوئی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے اس کو آگے دریا کے وسط میں چھوڑتے تھے، وہ بیچاری وہی مر جاتی تھی۔ یہ نظر تھی دریائے نیل کی۔ آج بھی مسلمان دریا کی نظر دیتے ہیں، جا کے زندہ جانور ذبح کر کے دریا میں پھینک دیتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت خضر کی فوجیں گزر رہی ہیں، ان کو ہم کھانا دے رہے ہیں۔ اور جب یہ ہم کریں گے تو دریا یہاں سے ہٹ جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی حیرت ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے، میں کعبے میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان جو شرک کر رہا ہے نا، یہ تو ابو جہل نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، ان نے بھی یہ شرک کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کیا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اب جناب حضرت عمر بن العاص کے پاس آئے لوگ، اچھا خدا کی قدرت ہے، جب آدمی کوئی غلط عقیدہ رکھے نا تو اللہ بھی اس کو اسی کے حوالے کر دیتے کہ چلو اسی یہ جاہل مرنا چاہتا ہے تو مرے۔ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں، اور یہ آنکھ پھڑک رہی ہے، او کوئی بری خبر آنے والی، اچھا جی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، او کوئی خوشخبری آنے والی، کوا بول رہا ہے، او گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ یعنی کوے کو علم ہے، گھر والے اتنا جاہل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں۔ اسی طرح اگر جا رہے ہوں اور جناب بلی نے راستہ کاٹ، او اب کام نہیں ہوگا جی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اگر خاص طور پہ کالی ہو تو پھر تو عذاب آ گیا۔ اگر جا رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی آواز دے دے، بس چلو بس میرا کام ختم، خراب ہو گیا جی، پیچھے سے مجھے آواز دے دی اس نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ لا تیرتا ولا حامت ولا سفر، اور حضور نے دعا بھی بتلا دی کہ اگر تمہیں ایسا وہم ہے آنکھ پھڑکنے کا یا بازو پھڑکنے کا یا پاؤں پھڑکنے کا یا ہاتھ میں خارش ہو جی پیسہ نکل جائے گا، پاؤں میں خارش ہو جی سفر لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ اللہم لا طیر الا طیرک لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اور اسی طرح ایک دوسری دعا حضور سے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا 3 دفعہ پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا بعض آدمی کی آنکھ ویسے پھڑکتی رہتی ہے سارا دن، اصل میں اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔
ویسے بہرحال یعنی یہ جتنے اہل بدعت ہیں نا جی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈتے ہیں. اب کوے کے بجائے کسی اور پرندے کا تو نہیں کہا نا کہ مہمان آئے گا. وجہ کیا ہے کہ قابیل کو راستہ کوے نے دکھلایا تھا. جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا نا حابیل کو، تو اب لاش کیسے دفن کروں؟ تو اللہ نے کوا بھیجا. اس نے آگے وہاں جگہ کھودی اور اپنے مردہ کوے کو ڈال کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی. تو اس نے کہا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوء اخی، میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں. یہ بھی ڈھونڈا ہے نا کہ قرآن میں کہیں نہ کہیں کوے کا ذکر تو ہے نا، چاہے کافر نے عمل کیا ہو. بڑی دور کی کوڑی جا کے لے آتے ہیں. تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آیا، گورنر نے لکھا کہ حضرت یہاں پر ایک رسم ہے، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کہیں. میں نے ان کو روکا ہے کہ رک جاؤ، میں امیر المومنین کو خط لکھ کے رائے لوں گا، اور اگر میرے پڑھے لکھے دوست جو ہیں، میرے بھائی طالب العلم جو ہیں، وہ غور کریں کہ انسان اربع عناصر سے پیدا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو یعنی مٹی سے، آگ سے، ہوا سے اور پانی سے. اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر کی کرامات جو ہیں وہ اربع عناصر پر ہیں. اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے میرے بھائیوں نے. حضرت عمر کو جب خط ملا تو آپ نے فرمایا کہ خط لکھو. کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ دریا کو. من عبداللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل ان کنت تجری بامر اللہ فجر. آپ نے دریا کو خط لکھا کہ دریائے نیل تمہیں امیر المومنین عمر لکھتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چل پڑو، اور اگر تم اپنے حکم سے چلتے ہو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے بغیر بھی ہمیں پانی دے سکتے ہیں. گورنر کو لکھا کہ اس خط کو لے کے دریائے نیل کے درمیان میں رکھ دو اور بس اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو، کوئی لڑکی شڑکی کی نظر قربانی نہ دو. حضرت عمرو بن العاص چند آدمیوں کو لے کے گئے اور جا کے دریا میں خط رکھا. اندازہ کرو بڑا، دریا کو بھی کوئی خط لکھتا ہے؟ اور دریا میں اگر خط ڈالو تو پانی سے دھل جائے گا، لیکن یہ عمر کا خط ہے، یہ دھل نہیں سکتا. وہ خط رکھ کے واپس آئے. صبح حضرت عمرو بن العاص انتظار میں ہیں، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے بھی پتہ کرو. نے کہا حضرت ایک رات میں 16 ہاتھ پانی چڑھ گیا. اتنا پانی کبھی نہیں چڑھا دریائے نیل میں، اور عمر کے اس خط کے بعد آج تک وہ دریا نہیں رکا. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ دریائے دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، تمہیں بھی پتہ ہے. تو حضرت عمر کا حکم پانی پہ چلا. مدینہ منورہ میں آپ کھڑے ہیں اور زمین میں زلزلہ آیا. حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں جو کوڑا پکڑا ہوا تھا زمین پہ زور سے مارا اور کہا اسکت، زمین ٹھہر جاؤ، بس کوڑا لگنا تھا، زلزلہ ختم. تو مٹی پر بھی حضرت عمر کا حکم چلا. منبر نبی پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران میں فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت میں رکھو. صحابہ حیران ہیں کہ ساریہ تو نہاوند میں جنگ لڑ رہا ہے، جو مدینے سے 2 مہینے کا سفر ہے، اور حضرت عمر آواز دے رہے ہیں. جب حضرت عمر نے جمعہ پڑھا لیا تو صحابہ نے پوچھا، اتنے میں دروشی پڑھ لو یار. کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں خطبہ دے رہا تھا، اللہ نے وہ پردہ میرے آگے سے ہٹایا، میں نے دیکھا کہ میری فوجوں کو شکست ہو رہی ہے، تو میں نے کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنی پوزیشن بدلو، پہاڑ کو پشت پہ رکھ کے حملہ کرو.
کہا عجیب بات ہے، یہاں سے کھڑے ہوئے کاشن دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات گزر گئی۔ اب جناب یہ ہے کہ جب حضرت ساریہ واپس آئے تو اللہ نے فتح دی، تو سارے صحابہ مسجد نبی میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم شکست کھا رہے تھے کہ عمر کی آواز آئی۔ تو اللہ نے ہواؤں پر بھی حضرت عمر کا کنٹرول دکھلا دیا، پانی پر بھی دکھلا دیا، مٹی پر بھی دکھلا دیا اور ہواؤں پر بھی دکھلا دیا۔ اسی طرح حضرت عمر مدینے میں ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین ایک ایسی آگ آ رہی ہے، اتنی تیز آگ ہے پہاڑوں کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ یہ مدینہ پاک کا جو ایئرپورٹ ہے نا، اس سے اگر 2-4-10 کلومیٹر آگے جائیں تو وہ ابھی پہاڑ موجود ہے۔ حضرت عمر فوراً گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑا دوڑایا، وہاں دیکھا جا کے آگ ہی آگ ہے، پہاڑ جل رہے ہیں۔ حضرت عمر نے آگ پہ کوڑا مارا اور کہا کہ خبردار، آگے مدینے کی حد ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ حرم رسول اللہ ہے؟ بس کوڑا مارنے کی دیر تھی کہ آگ وہی رک گئی۔ آج بھی وہ آدھا پہاڑ جلا ہوا اور آدھا بچا ہوا موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت جو تھی وہ 4 عناصر پہ ثابت ہوئی، اور اللہ نے خلافت ابو بکر کا جو فیصلہ ہے وہ بھی حضرت عمر نے کیا تھا۔ جب بنو ثقیفہ میں صحابہ جمع تھے اور رائے لی جا رہی تھی کہ حضور کے بعد خلیفہ کون بنے، تو ایک انصاری صحابی نے بھی اپنی درخواست پیش کی، لیکن حضرت عمر نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد خلیفہ قریشی بنے گا، قریشی بنے اور کوئی نہ بنے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو قریشی نہیں ہو سکتے۔ اب سارے صحابہ رائے دیتے آئے، لیکن حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرات بات سنو، حضور نے اپنی زندگی پر اپنے مصلی پہ امامت کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم دنیا کا امام نہ بنا دیں۔ سب لوگوں نے فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر دی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طریقے سے بیت المقدس پر جب چڑھائی ہوئی، ابو عبید الجراح جو تھے وہ کمانڈر تھے، تو بیت المقدس کے جو بڑے بڑے اساقفہ تھے، بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے ان کے صوفی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، وہ سارے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا ابو عبیدہ بات سنو، ہمارے پاس کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور ساری ہمارے پاس کتابیں ہیں اور ہم نے پڑھ رکھی ہیں، اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ما سوا ایک آدمی کے جس کا نام عمر ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا وزیر ہوگا۔ تو تم کیوں لڑتے ہو؟ یا تو ہمیں ثابت کرو، بصورت دیگر تم فتح نہیں کر سکتے، تمہارے بھی بندے مریں گے، ہمارے بھی بندے مریں گے، تم اس بات پہ خوش ہو؟ جب انہوں نے یہ بات کی تو عبیدہ بن الجراح نے فوراً کہا فزنا رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا خلیفہ ہی تو عمر ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، ہماری کتابوں میں ان کی علامات ہیں، آپ حضرت عمر کو بلائیں۔ حضرت عمر کو پیغام پہنچا، حضرت علی نے منع کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت اتنا لمبا سفر کر کے آپ جائیں گے، کیا پتہ وہ سچے ہیں زبان میں کہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی اگر میں نہ جاؤں اور وہاں جنگ چھڑ گئی اور لوگ قتل ہو گئے تو قیامت میں جواب کون دے گا؟ میں جاؤں گا۔ حضرت چل پڑے اور اس
اس حال میں چل پڑے کہ خادم بھی ساتھ ہے، اور کہا خادم سے کہ بھائی ایک منزل جو ہے میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے، اگلی منزل میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پہ بیٹھو گے۔ ایسے تو نہیں اللہ نے میرے مدنی کے لیے یار چن لی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ اختار علی اصحابی، اللہ نے میرے صحابہ چنے ہیں۔ ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں عداوت کیا جانے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آخری منزل آئی ہے تو حضرت عمر پیدل چل رہے تھے، آگے بیٹھے فوجوں نے استقبال کیا۔ ابی عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ حضرت ایک بات ہماری بھی مان لیں کہ کل ہم نے ان کے سامنے جانا ہے، اور یہ قصے کہانیاں نہیں، قرآن ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے صرف تیرا نہیں بلکہ تیرے یاروں کے بھی قصے تورات و انجیل میں بیان کر دیے۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حبشہ سے آ رہی ہے، اور حضور کے وکیل بن کے نجاشی بادشاہ حبشہ نے حضور سے نکاح پڑھا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم راستے میں تھے، ایک مندر پہ آ کے ہم نے قیام کیا، وہ پادری آ کے کہنے لگا کون لوگ ہو؟ نے کہا کہ ہم مکے کے لوگ ہیں لیکن ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اب حبشہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایکم اقربکم الی محمد نسبا، تم میں سے کوئی ہے جو حضور کے ساتھ جس کا خاندان ملتا ہو؟ ام حبیبہ نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں تو بیوی ہوں محمد مصطفیٰ کی، اور میں ان کے چاچے کی بیٹی ہوں، ابو سفیان کی بیٹی ہوں۔ اور نے کہا پھر آؤ میرے ساتھ۔ اندر لے گیا، کمرہ کھولا، بی بی کہتی ہے کہ ایک الماری کھولتا، اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، دکھاتا کہ پہچانو، وہ ہم دیکھتے گئے، سب سے آخر میں جب اس نے الماری کھولی تو ہم نے کہا ھذا محمد الرسول اللہ، کہ یہ محمد رسول اللہ۔ کا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے ساتھ والی الماری کھولی، ہم نے کہا ھذا ابو بکر صدیق۔ اس نے تیسری الماری کھولی، ہم نے کہا ھذا عمر بن الخطاب۔ یعنی پہلے ان لوگوں نے سکیچ بنا کے اپنے اندازے سے کتابیں پڑھ کے تصویریں بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین اتنا کریں کہ ہم کل ایک بہترین گھوڑا لائیں گے اور ایک بہترین شاہی لباس لائیں گے، آپ وہ پہن کے، آپ امیر المومنین ہیں، اگر ان پھٹے پرانے کپڑوں میں آپ جائیں گے ایک مری عرصی اونٹنی پہ، وہ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر چپ کر گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، صحابہ کی رائے ہے۔ حضرت عمر نے وہ پوشاک پہنی، گھوڑا آیا، اس کے رکاب میں پاؤں رکھا، ابھی پوری طرح بیٹھے نہیں کہ فوراً اترے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے دکھلایا ہے عمر، کپڑے پہن کے تم میرے حکم جو تورات انجیل میں ہے اس سے شکل بدل رہے ہو، اگر تم جھوٹے ثابت ہو تو یہ حرب محمد مصطفیٰ پہ آئے گا کہ اگر خلیفہ غلط ہے پھر نبی بھی غلط ہے۔ وہی کپڑے پہنو جو تم نے پہنے ہوئے تھے، وہ ہم نے لکھا ہے تورات و انجیل میں۔ حضرت نے وہی کپڑے پہنے اور اساقفہ آ گئے بیت المقدس کے، ایک ایک حلیے کو دیکھا، ساری تفصیل پوچھی، اس کے بعد انہوں نے چابیاں رکھ کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں دعا کرو اللہ کوئی عمر بھیج دی کہ آج بیت المقدس میں یہودی لڑکیاں ناچ رہی، آج کفر بڑے ظلم
پہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ ہم پر راضی ہو گیا، یہ کفر جتنی مرضی آئے زور لگا لے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ فتح بیت المقدس جو ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اب جب واپس آئے حضرت عمر تو رات کو بیٹھے ہیں اکیلے اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب تیرا عمر کمزور ہو گیا، اب میں صحابہ کی خدمت نہیں کر سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک وجعل دفنی فی بلد رسولک، اللہ مجھے موت بھی شہادت کی دینا اور دفن بھی مدینہ منورہ کا دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینے میں دفن ہیں، جن کو حضور اپنے ساتھ لے جائیں گے حشر۔ اللہ، اسی لیے حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا نا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم اپنی قبر سے اسی طرح میں کھڑا ہوں گا، میرے دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے خلقنا من تربۃ واحدہ، ہم ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں بھی ابو بکر بھی اور عمر بھی، لہذا ہم ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔ حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں، ایک آدمی آیا نوجوان، اس نے کہا حضرت میں مغیرہ کا غلام ہوں لیکن میں بڑا کاریگر آدمی ہوں، میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں اور پتھروں کی چکیاں بھی بناتا ہوں، درخان کا کام بھی کرتا ہوں، لیکن مغیرہ مجھ سے 100 درہم جو ہے مہینے کا لیتے ہیں، بہت زیادہ ہے، ان کو میری سفارش کریں۔ حضرت میں نے فرمایا اللہ کے بندے جب تم اتنے کاریگر ہو تو پھر تو وہ زیادہ نہیں لیتا نا، یہ تو تم 2 دن میں کما لیتے ہوگے۔ اس کے دل میں بال آ گیا، جو کہ کافر بھی تھا، وہ مجوسی تھا، اس کا نام فیروز تھا، کنیت اس کی ابو لولو تھی۔ لولو جو ہے اس کی چھوٹی بیٹی کا نام تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے اسے بلایا کہ بھئی ایک چکی مجھے بھی بنا دو، اس نے کہا حضرت آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے صحابہ سے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے کہ اس کی چکی فتنے کی جو ہے پھر وہ قیامت تک چلے گی۔ لیکن صحابہ نے غور ہی نہیں کیا کہ مدینے باغ میں کوئی حضرت عمر پہ حملہ کر سکتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام فتح ہو گیا، اسلام فاتح ہو گیا، پرچم لہرا گئے، اب کوئی مدینے میں کیسے کافر حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر نماز میں آئے، محراب میں ہیں اور حکم دے رہے ہیں صفیں ٹھیک کرو، صفیں ٹھیک کرو، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی، اور وہ بدبخت پیچھے صف میں چھپا ہوا تھا، فیرو ابو لولو جو تھا، اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا جس کے دونوں رخ تھے، اور اس تھوڑا سا لگ جائے تو زہر اثر کر جائے، اس نے حضرت عمر کے پیٹ پر مارا اور 3 دفعہ پھیر کے پورا پیٹ کٹ گیا اور پوری آنتیں مبارک باہر آ گئی۔ حضرت عمر نے ایسی جلدی ہاتھ رکھا، اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ میں مصلی پہ آ جاؤ، نماز لوگوں کی خراب نہ ہو۔ ہمارے حاجی تو مسئلہ پوچھتے ہیں جی عزیزی حرم میں ہے؟ ہاں جی حرم میں، تاکہ جان چھوٹے یہاں نہ آنا پڑے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بھئی کوئی معذور ہے، بیمار ہے، الگ بات ہے، باقی وہ حرم ہے، اس میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حرم کا 27 لاکھ تو نہیں ملتا نا۔ اور پھر یہ کتنا بڑی نصیب والی بات ہوگی کہ تیری نظر کعبے پہ ہو اور تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو، اور جتنا قریب ہو کعبے کے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے قرآن پڑھایا، صحابہ حیران ہو گئے کہ آواز کچھ بدلتی ہے۔ بہرحال جب سلام پھرا تو پتہ لگا کہ حضرت عمر کے ساتھ تو اتنا بڑا حملہ ہو گیا، اس بدبخت نے اور بھی 3 صحابہ کو شہید کیا، آخر وہ پکڑا گیا۔ آپ نے پہلی بات یہ پوچھی کہ جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟
انہوں نے کہا کافر فرمایا فزت ورب الکعبہ، الحمدللہ اللہ میں کامیاب ہو گیا، کافر کے ہاتھوں مرا ہوں میں شہید ہوں۔ مسلمانوں کو مارے وہ تو فساد ہے نا، وہ جہاد تو نہیں ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور احکامات دیے، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کرو، سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جاؤ اور کہو کہ عمر نے مجھے بھیجا ہے، لا تقل لها امیر المومنین، یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر نے بھیجا ہے، اور درخواست کرتے ہیں اگر اجازت دے دیں آپ کے حجرے میں حضور کے ساتھ میری قبر بن جائے۔ حضرت عائشہ کے دروازے پہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، فرماتے بی بی رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب عمر نے مانگی ہے، عمر مجھ سے زیادہ حقدار، میں یہ جگہ حضرت عمر کو دیتی ہوں دفن ہونے کے لیے۔ واپس آئے، انہوں نے کہا ابشر یا امیر المومنین، مبارک کو بی بی عائشہ نے جگہ دے دی ہے، پر میں نا ممکن ہے میری عمارت، میری حکومت، میری خلافت کی وجہ سے رعایت کی ہو، جب مجھے دفنا دو، کفن پہنا دو، غسل دے دو، میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھنا۔ اگر اس کے بعد بھی بی بی عائشہ اجازت دے دیں تو مجھے ان کے حجرے میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں فدفنونی مقابر المسلمین فی البقیع الغرقد، پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ اسی طرح جنازہ اٹھا کے آئے اور آ کے عائشہ کے حجرے میں رکھا اور پھر پوچھا، بی بی اندر پردے کے کھڑی رو رہی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اجازت دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی میں دفن کیا گیا۔ اور حضرت کی دعا کیسے منظور ہوئی کہ موت مدینے میں نہیں آئی، مدینے میں مسجد رسول اللہ میں محراب نبوی کے اندر موت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی صحابہ کی محبت، عظمت اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے حجاج کرام یہاں ہیں بلد الامین کے لیے، حرمین کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کیا کریں۔ آج کل پوری کفر کی طاقتیں جو ہیں، تمام طاغوت جو ہیں، ہنود ہے یا یہود ہے، ان سب کی نظریں جو ہیں ان دو طاقتوں پر ہیں، تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ بلد الامین کو بھی، پاکستان کو بھی، اور مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔